اگر پاکستان نہ بنتا تو کیا ہوتا؟ بہت سے لوگ کو اس طرح کہتے ہیں اگر پاکستان نہ بنتا تو ہمارے والدین بڑے سکون سے رہتے. انہوں نے بڑا غلط فیصلہ کیا تھا ہمارے دادا پر دادا نے کہ وہ پاکستان چلے آئے. ان کو پاکستان آنا ہی نہیں چاہیے تھا. پاکستان انہوں نے آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے کہ جائیداد ہوتی، ہم لوگ وہاں سکون سے رہتے اور اس دونوں ملکوں کے درمیان یہ سرحدیں بھی نہ ہوتی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر پاکستان نہ بنتا تو وہ جو کچھ آج کل ہندوستان میں ہو رہا ہے وہی 80 کروڑ مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوتا، کیونکہ ہندوؤں کی تعداد پھر بھی زیادہ ہوتی. یہ سوال بہت سارے لوگوں کی زبان پر ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلم اور ہندو مل جل کر رہتے ہیں. کچھ کا خیال ہے یہی آئیڈیل صورت ہوتی. جو تقسیم کے حامی ہیں، جن کو پتہ ہے کہ حقیقت کیا تھی اور کیا ہونے والا تھا، وہ جانتے تھے کہ قتل و غارت گری کا میدان پہلے سے زیادہ گرم ہوتا. ان سے ایک بابری مسجد برداشت نہیں ہوئی تو وہ اور مسجدیں کیسے برداشت کرتے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ہندوستان کے ہندوؤں کو غلامی میں رہنے کی عادت ہے. وہ غلام رہتے ہیں، وہ فطرتاً غلام لوگ ہیں. ان کے اندر آزادی کی رمق مسلمانوں نے پیدا کی. سچی بات یہ ہے. وہ ہر چیز سے خوف کھاتے ہیں، کبھی سانپ سے، کبھی گائے سے، کبھی جو چیز ان کو نفع یا نقصان پہنچاتی ہے اس کی عبادت کرتے ہیں. کبھی سانپ کی پوجا کرتے ہیں تو کہیں ہاتھی کی پوجا کرتے ہیں، کہیں شیر کو سنگھاسن پہ بٹھاتے ہیں. ہر چیز سے خوف زدہ ہوتے ہیں جس سے خوشی ملتی ہے اس کی وہ پوجا کرتے ہیں. تو مسلمانوں نے ان کے اندر آزادی کی رمق، آزادی کا جذبہ کیسے پیدا کیا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ تحریک خلافت کے بعد ہندوؤں کو احساس ہوا کہ مزاحمت کی قوت صرف اور صرف مسلمانوں کے پاس ہے. تبھی تو موہن داس کرم چند گاندھی کو انگریزوں کے خلاف خلافت موومنٹ کا حصہ بننا پڑا. تحریک خلافت جو خلافت عثمانیہ ترکی میں ختم کی جا رہی تھی، اس کے خلاف مسلمان اٹھے تھے. ہندوستان کے مسلمان بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو. مولانا محمد علی جوہر، یہ اماں بی اماں نے کہا اور تحریک چلی، بہت زبردست تحریک چلی. لیکن ترکی کی خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا. بر صغیر کے مسلمانوں کے اندر آزادی کی روح پھونک دی گئی. وہ آزادی کی ایک جدوجہد شروع ہو گئی. بڑی سیاسی مزاحمت تھی یہ ہندوستان میں، بہت بڑی سیاسی مزاحمت. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں کو پہلی بار 1914 کے قریب ان کے سامنے یہ مزاحمت آئی خلافت موومنٹ کی شکل میں. 1914 میں پہلی جنگ عظیم یا پہلی عالمی جنگ کے بعد سے انگریزوں کے خلاف مسلمانوں میں نفرت بڑھنے لگی، کیونکہ خلافت عثمانیہ انگریزوں کے خلاف تھی، انگریزوں کے مقابلے پر تھی. خلافت عثمانیہ کا دائرہ مکہ اور مدینہ تک تھا. دونوں مقدس مقامات خلافت عثمانیہ کے زیر اثر تھے. پہلے جنگ عظیم کے بعد بر صغیر کے مسلمانوں نے خلافت موومنٹ کے بعد سے سیاسی شعور بیدار ہونے لگا اور وہ انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. مسلمانوں کی تحریک انگریزوں کے خلاف تھی. مسلمان انگریزوں کے خلاف تھے. پہلے جنگ عظیم کے بعد انگریزوں نے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ سلطنت عثمانیہ کے بھی ٹکڑے کر دیے تھے. اس کا براہ راست اثر بر صغیر کے مسلمانوں پر پڑا. اگرچہ گاندھی اس تحریک کا حصہ بنے تھے، لیکن انتہا پسند ہندوؤں کے لیے یہ ناقابل برداشت تھا. وہ انگریزوں کے ساتھ تھے. 1918 میں انگریزوں نے گاؤ کشی کے نام پر بہار میں فسادات کرائے. سینکڑوں مسلمان شہید ہوئے. انگریزوں نے یہ فتنہ چھوڑا، گاؤ کشی کے اوپر پابندی لگانا اور گاؤ کشی کے خلاف باتیں کرنا. حالانکہ 1857 کی جنگ آزادی میں انہوں نے گائے کی چربی اور سور کی چربی سے جو کارتوس بنائے تھے وہ ان کے لیے ایک مصیبت کھڑی کر گئے تھے. 1857 کی جنگ آزادی نے حریت کا بیج بویا تھا، اس آزادی کے جذبے کا بیج بویا تھا. اقتدار صرف مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا نہیں تھا، ہندو راجا بھی بے اختیار ہوئے تھے. وہ ہندو راجا جو مغل دور میں اپنے رجواڑوں کی مکمل ملکیت رکھتے تھے اور اپنی رعایا پر مکمل اختیار رکھتے تھے.
انگریزوں کے خلاف آزادی کی یہ شمع مسلمانوں نے ہی جلائی تھی۔ ہندوؤں نے اس تحریک میں جو کردار ادا کیا وہ خود ہندو بیان کرتے ہیں کہ انتہائی شرمناک ہے۔ آج ہندوستان اور پاکستان اس سال اپنی آزادی کا 79واں سال منا رہے ہیں۔ 79 ایئر ہو چکے ہیں۔ اگلے سال اس مدت کو 80 سال ہو جائیں گے۔ یہ مسلمانوں کی جد و جہد آزادی کا نتیجہ ہے، اس کا پھل ہے کہ 2 ملک آج آزاد ہیں۔ بھارت کی آزادی کہ صرف مسلمانوں کی ہی مرہون منت ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جو سرحد ہے محض وہ ایک خون کی لکیر ہے جسے مٹ جانا چاہیے، لیکن ایسی بہت سی لکیریں اور پیدا ہوں گی۔ ہندوستان ایک غیر فطری ملک ہے۔ اس غیر فطری ملک کو مزید حصوں میں تقسیم ہونا ہے، مزید ممالک کو آزادی ملنی ہے، اس برہمن راج سے آزادی ملنی ہے، اس تنگ نظری سے آزادی ملنی ہے، کیونکہ الگ الگ ملک ہندوستان سروائیو نہیں کر سکتا اتنے بڑے ملک کی شکل میں، کہ ایک بر صغیر کی شکل ہے، ایک چھوٹے کانٹیننٹ کی شکل ہے، ایک حکومت اس کو نہیں چلا سکتی، اسے کئی ملکوں میں تقسیم ہونا پڑے گا۔ بھارت کی طرف سے پاکستان کے خلاف یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ پاکستان انگریزوں نے بنوایا تھا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور بعض تاریخ سے ناواقف بھارتی تاریخ دان، ہسٹورین جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ہسٹورین ہیں، کہ محمد علی جناح انگریزوں کے ایجنٹ تھے۔ بھائی بات یہ ہے کہ آپ کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کس کے ایجنٹ ہیں۔ جناب اشوک کمار پانڈے صاحب جو ایک بہت اپنے آپ کو تاریخ دان کہتے ہیں، وہ کس کے ایجنٹ ہیں؟ ویسے تو اشوک کمار پانڈے ہندو مسلم ایکتا کا راگ الاپتے ہیں، لیکن ہندو مسلم اتحاد کے سب سے بڑے دائی قائد اعظم محمد علی جناح کو برا بھلا کہتے ہیں، انگریزوں کا ایجنٹ قرار دیتے ہیں۔ کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے، کوئی دستاویزی ثبوت نہیں ہے، جبکہ انگریزوں کے ایجنٹ ہونے کے دستاویزی ثبوت کانگریس اور ہندوؤں کے بارے میں بہت زیادہ ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے ہندوؤں کے بارے میں جو خدشات تھے، جو انہوں نے ان کے ساتھ مل کر ہندو مسلم اتحاد کی لیے جدوجہد کر کے دیکھ لیے، وہ ان کو پتہ چل گئے تھے۔ ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ ہندو کا دل بہت چھوٹا ہے، وہ کبھی اقتدار میں مسلمانوں کی شراکت نہیں پسند کرے گا۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح کے خدشات آج بالکل درست ثابت ہو رہے ہیں۔ بھارت میں آج مسلمانوں سے نہ صرف ووٹ کا حق چھینا جا رہا ہے، سرکاری ملازمتوں کے دروازے تو مسلمانوں پر پہلے ہی بند تھے۔ مسلمان اپنے مذہبی عقائد کے مطابق نہ عبادت کر سکتے ہیں، نہ ہی اپنی مرضی کا کوئی کھانا کھا سکتے ہیں۔ ان پر زندگی تنگ ہے۔ جانوروں کی خاطر انسانوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کو دیکھنا چاہیے کہ جانور اور انسان میں وہاں پر قدر جانور کی ہے، اور مسلمانوں پر زندگی تنگ ہے کہ صرف اس بات پر کہ انہوں نے گائے کا گوشت کیوں کھایا۔ اور اسی خطرے اور اسی نیت کو قائد اعظم محمد علی جناح نے آج سے تقریباً 70-80 بلکہ 90 سال پہلے بھی کہہ لیجیے، 1940 میں بھانپ لیا تھا، بہت سال پہلے بھانپ لیا تھا۔ پاکستان قائد اعظم کو اس نقشے کے مطابق نہیں ملا تھا جو انہوں نے چاہا تھا، جو منظور ہوا تھا۔ پھر بھی انہوں نے اس لیے اس کو قبول کر لیا کہ وہ جانتے تھے کہ ہندو مسلمانوں کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آئندہ چل کے مسلمانوں کو ان کا حق دیا جائے گا، اور اس سازش کو سمجھ لیا تھا۔ انگریز تو مسلمانوں کے خلاف سازش کر رہے تھے۔ اگر قائد اعظم انگریزوں کے ایجنٹ ہوتے، اشوک کمار پانڈے صاحب، تو پاکستان کے گورنر جنرل وہ خود نہ بنتے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہندوستان اور پاکستان دونوں کا مشترکہ گورنر جنرل بننا چاہتا تھا، اس نے پیشکش بھی کی تھی، اس نے کہا بھی تھا، لیکن قائد اعظم نے اس کی پیشکش کو، اس کی سازش کو سمجھ لیا تھا اور اس کی سازش کو قبول نہیں کیا۔ پاکستان کے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح بن، اور ہندوستان کا گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہی رہا۔ تو انگریزوں کا ایجنٹ کون ہوا؟ پانڈے صاحب بتائیے، انگریزوں کا ایجنٹ کون ہوا؟ محمد علی جناح نے خود یہ عہدہ سنبھال کر انگریزوں کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ تحریک پاکستان کے بہت مشہور رہنما
اور صحافی زیڈ سولیری نے لکھا ہے کہ انگریز اور ان کے ایجنٹوں نے قائد اعظم کو اس بات پر گالیاں دی اور انہوں نے اس بات کو اپنی عادت بنا لیا. قیام پاکستان کے وقت ایٹلی برطانوی وزیر اعظم نے قائد اعظم کو باقاعدہ گالیاں دی اور برطانوی اخبارات نے سرکاری شے پر قائد اعظم کے خلاف پروپیگنڈا کیا، اس لیے کہ قائد اعظم برطانوی مفادات کی راہ میں رکاوٹ تھے. اگر وہ ایجنٹ تھے تو ان کے برطانوی اخبارات برطانوی وزیر اعظم اپنے ایجنٹ کے خلاف کیوں باتیں کر رہے تھے؟ یہ ساری باتیں تو سوچنی چاہیے نا. پانڈے صاحب، انگریز چاہتے تھے کہ پاکستان ہانگ کانگ کی طرح ہو، پرتعیش علاقے ہوں، نائٹ کلبس ہوں اور جوئے خانے ہوں، ان کا مرکز بن جائے. بھارت آسٹریلیا کی طرح ان کا باج گزار رہے. لیکن پاکستان کی آزادی نے بھارت کو بھی آزادی دلا دی. بھارت کو بھی ایک آزاد ملک کے طور پر ابھرنا پڑا. وہ انگریزوں کا باج گزار بن کر نہیں رہا. لارڈ ماؤنٹ بیٹن اس کے گورنر جنرل تھے، پہلے گورنر جنرل ہندوستان کے. انگریز آج بی جے پی کو مسلم دشمن کے طور پر پیش کر رہی ہے. مسلمانوں کے لیے خود بھی بی جے پی سے کم نہیں رہی. قیام پاکستان کے بعد سے مسلمانوں کے قتل عام کے لیے ٹرینوں میں الگ ڈبے مختص کیے جاتے تھے. یعنی مسلمان جب ٹرین میں سفر کرتے تھے تو ان کے لیے مسلم ڈبہ ہوتا تھا. ویسے تو اسٹیشنوں پر ان کے ہاں مسلم پانی اور ہندو پانی الگ الگ بکتا تھا. 1947 میں 1948 میں ٹرینوں میں مسلم ڈبے الگ لگائے گئے اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ڈبے میں جیسے ہی ہندو انتہا پسند حملہ کریں تو مسلمانوں کو قتل کرنے میں آسانی ہو. دلچسپ بات یہ ہے کہ بھارت کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ ایک سیکولر ملک ہے. تو ایک سیکولر ملک کا یہ فیصلہ تھا کہ ٹرینوں کے اندر مسلم ڈبے الگ ہوں، بجائے اس کے کہ مسلمانوں کی حفاظت کی جاتی، ان کے خلاف ہونے والی دہشت گردی کو روکا جاتا، لیکن ان کو دہشت گردوں کے حوالے کر دیا گیا. یہ سیکولر ملک کا فیصلہ تھا، ایک ایسا فیصلہ جس کے اندر ان کا تعصب، ان کی مذہبی منافرت سب کچھ جھلک رہی تھی. مشرقی پاکستان کو الگ کرنے والے ہندو پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن بھارت اب کم از کم 1 درجن سے زیادہ حصوں میں تقسیم ہو جائے گا. گوا، آسام، ناگالینڈ، منی پور، بہار، بنگال کے ساتھ 7 ریاستیں سب آزادی کے لیے پڑ توڑ رہی ہیں. کشمیر اور خالستان کو ہم اس میں شامل نہیں کر رہے. نہ کشمیر ہندوستان کا حصہ ہے نہ خالستان، کیونکہ خالستان والوں کو بھی فیصلہ کرنے کا موقع نہیں ملا. سکھوں کے لیے ایک الگ ملک خالستان ابھرنے والا ہے جس کی سرحدیں دہلی کو چھوئیں گی. یہ نوشتہ دیوار ہے، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا. بھارت نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جیسا کیا ہے ویسا تو اس کے ساتھ ہوگا ہی، چاہے نیپال ہو، بھوٹان ہو، سری لنکا ہو. کون سا ملک ہے، بنگلہ دیش ہو، کون سا ملک ہے جو بھارت سے خوش ہے؟ چین، پاکستان یہ بھی ناراض ہے. ہر ایک کے ساتھ اس کا تنازع ہے. تو خرابی کس میں ہے، ان ملکوں میں یا بھارت میں؟ مسلمان، سکھ، عیسائی کون سی اقلیت ہے جو بھارتی حکومت سے خوش ہے؟ مسلمان، سکھ، عیسائی اور بدھ سبھی تو ناراض ہیں. حتیٰ کہ نیپال کے ہندو بھی بھارتی تاناشاہی سے خائف ہیں، کیونکہ بھارت ان کے ملک میں آئے دن مداخلت کرتا رہتا ہے. آپ حیران ہو گئے کہ تقریباً 1000 سال سے ہندو اور مسلمان ایک ساتھ رہ رہے تھے، لیکن انگریزوں کے آنے کے بعد سے ان دونوں میں اختلافات پیدا ہوئے. یہ حقیقت ہے کہ 1000 سال دہلی کے تخت پر مسلمان حکمران رہے، لیکن ان کے مشیر خاص اور بیوروکریسی میں، فوج میں ہندو بھی شامل تھے. یہاں تک کہ وہ اعلیٰ عہدوں پر ہوتے تھے، اور ہندو سماج میں ذات پات کے بھید بھاؤ کے باوجود مسلمان حکمرانوں نے ان کے ساتھ کوئی فرق نہیں کیا. لیکن مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے انگریزوں نے کام کیے. انگریزوں نے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان نفرت پیدا کی، اور سب سے پہلے انگریز نے انڈین نیشنل کانگریس قائم کی. خود ساختہ تاریخ دان اشوک کمار پانڈے مسلم لیگ اور قائد اعظم محمد علی جناح کو انگریزوں کا ایجنٹ قرار دیتے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ ایک انگریز بیوروکریٹ
लॉर्ड एलन ऑक्टावियन ह्यूम ने दिसंबर 1885 में नेशनलिस्ट लीडर दादा भाई नौरोजी और डिंचा वाचा को शामिल करके कांग्रेस कायम की और ह्यूम खुद उसका पहला सेक्रेटरी बना। दोमेश चंद्र बनर्जी को इसके पहले इजलास का सदर बनाया। कोई मुसलमान पहले इजलास में शामिल नहीं था, कोई नुमाया मुसलमान लीडर अगर हो सकता है हो, लेकिन नहीं, हकीकत यह है कि नहीं, वरना उसका नाम आता। इसके बरक्स 30 दिसंबर 1906 को ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह की क़यादत में रखी। तो मुसलमानों की लीडरशिप ने खुद अपनी मुस्लिम लीग बनाई और सर आगा खान स्वयं इसके पहले सदर। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस छोड़कर 1930 से 1940 की दहाई में मुस्लिम लीग की क़यादत की। मुस्लिम लीग के क़याम में कहीं भी अंग्रेज़ का हाथ नहीं था, बल्कि नवाब वक़ारुल मुल्क, नवाब मोहसिनुल मुल्क और सैयद अमीर अली मुस्लिम लीग के पहले कायदीन थे। तो पांडे का ये दावा बिल्कुल गलत साबित होता है, अमलन गलत साबित होता है कि मुस्लिम लीग अंग्रेज़ों ने कायम की थी या ये लोग अंग्रेज़ों के एजेंट थे, इसके लीडर अंग्रेज़ों के ये काम करते थे। अंग्रेज़ों ने जो पार्टी कायम की थी उसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस, और तारीख बताती है कि उसके पहले सदर लॉर्ड ह्यूम थे और ये उनकी पसंदीदा पार्टी है पांडे जी की। तो कांग्रेस ने अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई काम नहीं किया। पांडे मुसलमानों और मुस्लिम क़यादत पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो आज़ादी के ख्वाहिशमंद नहीं थे। तो पांडे साहब, आप में और बीजेपी में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क सिर्फ ये है कि आप मुसलमानों को पाकिस्तानी कहकर गाली दे रहे हैं और वो मुसलमानों को मुसलमान कहकर गाली देते हैं। वो ज़्यादा वाज़ेह तौर पर क्लियर हैं अपने मामलात में। पांडे का ये कहना है कि उन्होंने अपने तरीके का मुल्क पाने के लिए अंग्रेज़ों के सामने गिड़गिड़ाने का काम किया और हाथ जोड़ने का काम किया। तो भाई, मुसलमान न गिड़गिड़ाता है न हाथ जोड़ता है। हिंदू मत में हर एक दूसरे इंसान के सामने हाथ जोड़ता है ऐसे करके। मुसलमान कभी नहीं जोड़ता हाथ ऐसे। कभी आपने किसी मुसलमान लीडर को नहीं देखा हो कि हाथ जोड़ के ऐसे खड़ा हो। जिसकी रवायत में ही हाथ जोड़ना न हो, वो पसे पर्दा भी हाथ नहीं जोड़ेगा। पांडे जी मुसलमान गिड़गिड़ाता नहीं है, बादलों की तरह गरजता और बरसता है। हाथ जोड़ना, गिड़गिड़ाना हिंदू कल्चर का हिस्सा है। मुस्लिम सकाफत में हाथ जोड़ना, गैरुल्लाह के सामने सजदा करना गुनाह अजीम है। पाकिस्तान को बनना था और अगर उस वक्त न बनता तो आज बनता। आप अल्फाज से खेल रहे हैं। आपकी मुसलमानों से नफ़रत उस तकरीर में पूरी तरह झलक रही है। आपने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में की, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस की मिसाल देते हैं, लेकिन उससे सरफ नज़र करते हैं कि वो लोग मोहम्मद अली जिन्ना के मुखालिफ नहीं थे। उन्होंने गांधी की मुखालफत की और कहा कि गांधी अंग्रेज़ों का एजेंट है। उन लोगों ने गवाही दी, उन लोगों ने सबूत दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है अंग्रेज़ों का एजेंट है। उन्होंने कहा कि गांधी अंग्रेज़ों का एजेंट है और गांधी के ख़िलाफ़ बोले और डट के बोले। और दूसरे ये कि शहीद का लफ्ज़ मुसलमान और कुरान की इस्तिलाह है। शहीद का मतलब है कि अल्लाह की वहदानियत पर गवाही देते हुए अपनी जान कुर्बान कर देना। अल्लाह की वहदानियत की गवाही देते हुए अपनी जान कुर्बान कर देना। इसलिए वो कोई मुशरिक, कोई गैर मुस्लिम शहीद का दर्जा नहीं पा सकता। इस्लाम की इस्तिलाह है। आप अपनी कोई और इस्तिलाह तलाश कर लीजिए, शहीद की इस्तिलाह के साथ ये बदसलूकी न कीजिए। तो आप समझ गए कि जिन लोगों की गवाही देते हैं सुभाष चंद्र बोस की और भगत सिंह की, तो उन लोगों ने कभी भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के खिलाफ कोई बात नहीं की। अगर मोहम्मद अली जिन्ना अंग्रेज़ों के एजेंट थे तो पांडे जी, सुभाष चंद्र ने उन्हें छोड़कर कांग्रेस और गांधी को क्यों निशाना बनाया? बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना ने, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भगत सिंह की गिरफ्तारी को सियासी करार दिया था
اور بھگت سنگھ کے لیے سیاسی قیدیوں کے حقوق دینے کی بات کی تھی، آواز اٹھائی تھی. کیا گاندھی نے ایسی کوئی آواز اٹھائی؟ ریکارڈ پہ نہیں ہے. پانڈے جی کہتے ہیں کہ گاندھی ہندو مسلم ایکتا کی بات کر رہے تھے. میں یہاں کہوں گا کیوں کر رہے تھے؟ کوئی عملی قدم کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ لیکن سبھاش چندر بوس گاندھی جی کے دشمن تھے، ان کی فوج میں مسلمان تھے. محمد علی جناح کے سامنے گاندھی کی دال نہیں گلتی تھی. یہ ہے کہ جب دلائل ختم ہو جاتے ہیں تو لوگ گالیوں پر اتر آتے ہیں. تو پانڈے جی بھی گالیوں پر اتر آئے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے خلاف، اور ساورکر سے بھی ملا رہے ہیں، جو کہ صریحاً ناانصافی ہے، بلکہ گھور پاپ ہے. آپ کی زبان میں گھور پاپ ہے. ان کو تو ساورکر سے کے ساتھ ملانا چاہیے تھا گاندھی کو. گاندھی اور ساورکر دونوں ایک ہی نیچر کے تھے. مولانا ظفر علی خان جو احرار کے لیڈر تھے اور کانگریس کے ساتھ بھی ہوا کرتے تھے، یہ لوگ کانگریس کے حامی ہوتے تھے، انہوں نے کہا، مولانا ظفر علی خان نے، بھارت میں بلائیں دو ہی تو ہیں، بھارت میں بلائیں دو ہی تو ہیں، ایک ساورکر ایک گاندھی ہے، ایک جھوٹ کا چلتا جھکڑ ہے، ایک مکر کی اٹھتی آندھی ہے. بھائی یہ مکر کی آندھی تھی. لاٹھی لے لینا، لگوٹی پہن لے لینا، لباس سے بے نیاز ہو جانا، یہ ساری باتیں کوئی اچھی بات نہیں تھی. پانڈے کہتا ہے کہ محمد علی جناح انگریزوں کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے. بھائی صاحب اس پر تو انگریزی میں صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ربش. جناح انگریزوں کی صحبت میں بیٹھتے تھے، جناح انگریزوں کی صحبت میں بیٹھتے تھے. واہ. اور ایڈینا ماؤنٹ بیٹن جو ہے، ان کا اسکینڈل کس کے ساتھ تھا؟ یہ آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے. پنڈت جواہر لال نہرو کا اسکینڈل ایڈوینا ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ تھا. دنیا جانتی ہے پنڈت جواہر لال نہرو بہت نیچے گر گئے تھے. محمد علی جناح کو تو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر سروجنی نائیڈو نے کہا تھا. میں ان کی طرح سے مودی کی طرح نہیں بات کر رہا، لیکن آپ جب کیچڑ اچھالتے ہیں تو پھر سوچ لیجئے کہ جناح کے خلاف بات کرنی. جناح کی زندگی کھلی کتاب تھی، جو غلط جو صحیح سب کچھ سامنے تھا. پانڈے جی نے کہا کہ پاکستان ایسا بنایا کہ 20-25 سال میں 2 حصوں میں بٹ گئے. دنیا میں کون سے ملک ایسے ہوئے جن کا ایک حصہ دوسرے سے تقریباً 2000 کلومیٹر دور ہو، 2 سے 2500 کلومیٹر کا فاصلہ ہو، اور اس کا فائدہ آپ نے اٹھایا. ہندوستان میں سازش، بہت ساری سازشیں کی. پانڈے جی یہاں بھی تاریخ میں ڈنڈی مار گئے. مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں بھارت کی دہشت گردی کا جتنا ہاتھ تھا وہ سب جانتے ہیں. اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ ہم نے 2 قومی نظریہ خلیج بنگال میں ڈبو دیا، لیکن بنگلہ دیش آج قائم ہے، بھارت کا حصہ نہیں بنا. 2 قومی نظریہ ہوتا تو بنگلہ دیش بھارت کا حصہ بن جاتا. شیخ مجیب کا قتل اس بنیاد پر ہوا تھا کہ مجیب بنگلہ دیش کو بھارت کے اندر شامل کرنے والے تھے، اور وہ 2 قومی نظریہ تھا جس نے کھڑے ہو کر زندہ ہو کر شیخ مجیب کو قتل کر دیا اور بنگلہ دیش کو بھارت کا حصہ نہیں بننے دیا. پھر پانڈے یہ تانا دیتا ہے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں شورشیں ہیں، اور جہاں پر وہ، ان سب میں بھارت کا ہاتھ ہے. بھارت پوری طرح سے یہ کوششیں کرتا رہا ہے ہمیشہ سے. کلبھوشن یادو جو ہے وہ ایران سے گرفتار ہوا، آپ کی نیوی کا افسر ہے، وہ سازش کر رہا تھا. نیوی کا افسر بلوچستان میں کیسے گرفتار ہوا؟ ایرانی سرحد کے قریب. وہاں سے کیسے آیا؟ وہ کہاں سے آ گیا؟ وہ کیسے پکڑا گیا؟ وہ آپ سندھ کی بات کر رہے ہیں. بھائی جو چیزیں نہیں ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں. اب آپ کے ترانے میں آپ نے سندھ کو نام حاصل کر رکھا ہے، شامل کر رکھا ہے، تو کیوں کر رکھا ہے؟ شرم نہیں آتی؟ جو حصہ، جو خطہ، جو صوبہ آپ کا حصہ ہے ہی نہیں، آپ اسے اپنے ترانے میں کیوں شامل کیے؟ بے غیرتی اور بے شرمی کی اس سے بڑی کوئی انتہا نہیں ہے کہ آپ نے اپنے ترانے میں اس حصے کا نام لے رہے ہیں جو آپ کا ہے ہی نہیں، سندھ کا. اور سندھ تو آپ کا ہے ہی نہیں.
इंडस या इंडिया आपका है ही नहीं, इंडस पाकिस्तान का है, पूरे का पूरा पाकिस्तान इंडस है, उसी की बुनियाद पर इंडिया कहा जाता है। लेकिन आपका वादी सिंध की तहजीब के साथ कोई ताल्लुक नहीं। वादी हिंद की तहजीब अलग है, वादी सिंध की तहजीब अलग है। पांडे जी, पाकिस्तान इंशाअल्लाह मुस्तहकम हो जाएगा। हम अपनी गलतियां इंशाअल्लाह सुधार लेंगे। हम अपनी गलतियां तस्लीम करते आए हैं, तस्लीम करते रहें, लेकिन तुम और तुम्हारी कौम को हिंदुस्तान में जगह नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान एक गैर फितरी मुल्क है, गैर फितरी यूनियन है। मशरक़ की जो 7 रियासतें हैं वो एक अलग मुल्क हैं, उनको आज़ाद होना है। गोवा, तमिलनाडु, केरला, हैदराबाद, दक्कन, बंगाल, ये सब अलग अलग ममालिक हैं, उनको आज़ाद होना है। सिखों की रियासत खालिस्तान को बनना है। कश्मीर का इल्हाक पाकिस्तान के साथ होना है और तकमील पाकिस्तान होनी है। तकमील पाकिस्तान होकर रहेगी। तुम्हारे पुरखों ने पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नज़रिए पाकिस्तान पर ज़र्ब न लगा सके। नज़रिए पाकिस्तान आज भारत में उठ उठ के बता रहा है कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग कौमें हैं। बीजेपी बता रही है, आरएसएस बता रही है कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग कौमें हैं, वो बता रही है। अभी तो वहाँ मुस्लिम लीग नहीं है, अभी तो वहाँ कोई मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने भांप लिया था कि ये वक्त आएगा। आप बात कर रहे हैं कि बलूचों की, पख्तूनों की और सिंधियों की, ये सब मुसलमान हैं, मुसलमान रहेंगे इंशाअल्लाह, हिंदू नहीं बन जाएंगे। और ये भी जान लें कि पाकिस्तान में अक़लियतें महफूज हैं, हर दौर में महफूज है। भारत में आज तुम हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हो। 1947 के बाद जो आज़ादी मिली हिंदुस्तान को, उसमें मुसलमान आज़ादी के साथ नहीं रह सकता था, आज़ादी के साथ अपना खाना नहीं खा सकता था। बाबरी मस्जिद 1950 से बनते आज राम मंदिर बना दी गई। किस तरीके से कैसी कैसी साजिशें हुई, क्या क्या कुछ हुआ। हिंदू मुस्लिम एकता की बात करने वाली कांग्रेस 1890 से 1905 तक मुसलमानों की कोई नुमाइंदगी नहीं थी इसके अंदर। 1890 से लेकर, बल्कि मैं 1885 से भी कहूँगा, 1885 से लेकर 1905 तक उसके मुसलमानों की कोई नुमाइंदगी थी नहीं। ये कांग्रेस थी जिसने नारा लगाया था उर्दू की जगह हिंदी, यानी मुसलमान के खिलाफ नफरत की बुनियाद कांग्रेस ने रखी। बाल गंगाधर तिलक जैसा कौम परस्त हिंदू लीडर कांग्रेस में था। मुसलमानों की नुमाइंदगी जो है वो या तो सिर्फ नुमाइश के लिए थी या फिर कम होती चली गई। आखिर में मैं एक और आपको दस्तावेजी सबूत देता हूँ। कांग्रेस को हिंदुस्तान मिल गया और उसकी हुकूमत वहाँ कायम हो गई, और जिन मुसलमानों ने पाकिस्तान के बजाय हिंदुस्तान में रहना पसंद किया तो उनका कत्लेआम क्यों किया गया। 1950 के बाद से मैं 2-3 साल जो हिजरत के थे उनको माइनस कर देता हूँ, उनमें 15 लाख से ज़्यादा मुसलमान कत्ल हुए हिजरत के मौके पर। 1950 के बाद से हिंदू मुस्लिम फसादात में 10,000 से ज़्यादा मुसलमान कत्ल हुए 1950 में। 1947 से 2020 तक 60,000 मुस्लिम कुछ फसादात हुए हैं, 60,000 मुस्लिम कुछ फसादात हुए हैं, यानी हर रोज़ 2 फसादात की शरह बनती है। हिंदू मुस्लिम एकता का नारा लगाने वाली कांग्रेस हुकूमत 1947 में हिंदू, यानी पहले मैं बता चुका हूँ कि 15 लाख मुसलमान शहीद हुए। 1948 में हैदराबाद दक्कन में 40,000 मुसलमान शहीद हुए। एक और रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 94,000 लोग कहते हैं कि फसादात इतने बड़ी तादाद में होते थे कि कोई कार्य। एक रिपोर्ट कहती है कि 60,000 फसादात हुए, दूसरी रिपोर्ट कहती है कि 94,000 फसादात हुए जिनमें 5 लाख मुसलमान शहीद हुए। कश्मीरियों का हिसाब इसमें शामिल नहीं है। कश्मीरी जो हैं 15 से 20 लाख कश्मीरी भी शहीद हुए हैं, और इस हिसाब को कोई नहीं जानता। ये थी वजी अहमद सिद्दीकी की जानिब से कहीं न कहीं की रिपोर्ट। और हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों तक भी हमारा पैगाम पहुँचाइए। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।